حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ کے راستے میں اکیلا ہی چلا جا رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ 2 دن اور 2 راتیں چلتا رہا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وضو کے لیے میں پریشان ہوا کیونکہ پانی موجود نہ تھا۔ چاندنی رات تھی کہ اچانک میں نے ایک ہلکی سی آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے ابو اسحاق میرے قریب آئیے۔ میں اس کے قریب گیا تو دیکھتا ہوں کہ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ اس کے سر کے قریب 2 مختلف رنگوں کے خوشبودار پھول پڑے ہیں۔ مجھے اس سے بہت تعجب ہوا کہ اس بیاباں میں اس کے پاس پھول کہاں سے آئے، حالانکہ یہ ریت پر پڑا ہے اور حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو اسحاق میری وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میری وفات کے وقت اپنے اولیاء کرام رحمۃ اللہ میں سے کسی ولی کی زیارت کرا دے، تو ایک آواز ہے کہ تیری وفات کے وقت تجھے ابو اسحاق کی زیارت ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ ہی ہیں اور میں آپ کا منتظر تھا۔ میں نے دریافت کیا، میرے بھائی تیرا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے گھر والوں میں عزت اور آسودگی کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ مجھے ایک سفر درپیش ہوا۔ وطن سے دوری کی خواہش ہوئی تو میں حج کے ارادے سے شہر شمشاد سے نکلا، لیکن 1 ماہ سے یہاں پڑا ہوں اور اب وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے نوجوان سے پوچھا، کیا تیرے والدین ہیں؟ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں، اور ایک نیک بخت بہن بھی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کبھی اپنے گھر والوں کو ملنا بھی پسند کیا؟ انہوں نے کبھی تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، مگر آج میں ان کی مہک سونگھنا چاہتا تھا تو میرے پاس بہت سے درندے آئے اور یہ خوشبودار پھول لائے اور میرے ساتھ مل کر رونے لگے۔ میں اس نوجوان کے معاملے میں حیران گزشتہ اس نوجوان کے سر کے قریب رکھ دیا اور بڑی فصیح زبان میں بولا، اے ابراہیم، اللہ کے ولی کے پاس سے لوٹ جا، کیونکہ اللہ غیور ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری حالت عجیب ہو گئی۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری، پھر مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ نوجوان اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کیسے کروں گا، تو اللہ نے مجھے اونگ طاری کر دی، جس کے غلبہ کی وجہ سے میں سو گیا۔ طلوع آفتاب کے وقت مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ میں تو اسی حالت پر تھا، لیکن اس نوجوان کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ بہرحال جب حج کر کے شمشاد پہنچا تو چند نقاب پوش عورتیں میرے پاس آئی۔ ان میں سب سے آگے ایک لمبے بالوں والی عورت تھی، جس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا اور وہ مسلسل اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو ان عورتوں میں سے اس کے علاوہ کسی عورت کو اس نوجوان کی ہم شکل نہ پایا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، ابو اسحاق، میں کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں ہوں، آپ مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے بھائی کے متعلق بتائیے۔ پھر وہ بلند آواز سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ گیا۔ پھر میں نے اس کو نوجوان اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا سب کچھ بتا دیا۔ جب میں اس کے بھائی کی اس بات کی آج میں ان کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں پر پہنچا تو اس عورت نے کہا، بھائی جان، خوشبو پہنچ گئی۔ پھر زمین پر گری اور اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ اس کے ساتھ آنے والی عورتوں نے جمع ہو کر کہا، اے ابو اسحاق، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو میں اس کی قبر کے قریب رات تک کھڑا رہا۔ میں نے رات خواب میں اور اس کا بھائی بھی اس کے قریب کھڑا تھا، وہ دونوں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔